ساری دواؤں کی جڑ کیا ہے؟ ساری دواؤں کی بنیاد کم کھانا ہے. کیا ہے یہ؟ زیادہ کھانے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، معارف القرآن میں بھی ہے، کنز المال، یہ 2 کتابوں میں میں نے دیکھا. فرماتی میں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے. ہم تو اسراف سے بھی آگے چلے گئے، 3 مرتبہ اور وقت کھانے. اور یہ بھی نبی کی سنت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سولو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ایسے. مولانا ابراہیم دیولہ فرماتے تھے ذکر نماز کا مراد پوری زندگی ہے. نبی نے کبھی ایک وقت میں 2 سالن نہیں کھائے ہیں. ہم اس پر فخر کرتے ہیں، یہ منع نہیں. یہ بہت مولانا یوسف رحمہ اللہ بہت قیمتی بات، بہت قیمتی. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی، لیکن حضور کا. ہمیں کہاں جانا ہے؟ نبی کے پیچھے جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ. میں نے سنا ہے یوسف بنوری بہت بڑے عالم گزرے، اللہ اس کی قبر، ان کے ساتھ رہے ایک طالب علم، کہ 10 قسم کے کھانے ہوتے تھے دسترخوان پر. جو چیز پسند تھی اول سے اس آخر تک وہی کرے، دوسری چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. سنت یہی ہے نبی کے اتباع میں. نبی نے کبھی ایک وقت میں 2 سالن آتے، ایک کو صدقہ کرتے تھے. ہم فریجوں میں خراب کرتے، صدقے چھوڑ دیے گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو جو 4 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اس کے گھر والے، صبح سویرے اٹھنا، دوسرا اس کے وقت سے پہلے وضو بنانا، اذان سے پہلے مسجد میں جانا. اذان 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا. اور چوتھی بات وطر پڑھ کر کے فوراً، یہ آج تو نیت کرو انشاءاللہ وطر پڑھ کر کے فوراً سو جائیں گے. ہاتھ تو کھڑا کرو. یہ معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والی چیزیں ہے، پریشانیاں ختم کرنے والی چیزیں ہے. تو میں نے کہا سب سے دنیا میں قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت. کیا ہے؟ ہدایت. کیا ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہوا نظر آئے، اور اللہ کرتا ہے اعمال سے. یہ بھی ہدایت کے خلاف ضلالت ہے. ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کے سے. گمراہ یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ پیسے میں، مال میں، چیزوں میں نظر آئے. تو یہ ہدایت اتنی انسان کی ضرورت ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام ہدایت کی محنت کے لیے ہے. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں زمینداری کی محنت کے لیے نہیں آئے، کارخانے لگانے کی محنت کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. سب کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ انسان کو ہدایت مل جائے. اور یہ اتنی انسان کی ضرورت ہے. آپ خود سوچے کہ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتا. اتنی ضروری ہے کہ فرض پڑھو، وتر پڑھو، سنتیں پڑھ دو، لیکن سورہ فاتحہ اس میں ضرور پڑھا جاتا ہے. فرض ہے سورہ فاتحہ. بعض مذہب، ہمارے مذہب میں واجب ہے. واجب بھی فرض کے درجہ میں ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز ہو جاتی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. ہدایت کی دعا نہیں، نماز آپ کی نہیں ہوتی. اتنی ضرورت ہے. اور سارے نبی ہدایت کے محنت کے لیے آئے ہیں. ابھی توجہ سے سنو، میں بڑوں کی بات، جھوٹی منہ بڑی بات، بڑوں کے لکی وہ بہت قیمتی بات ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کی 3 درجے ہیں. ہدایت کے کتنے درجے؟ ایک ہدایت یہ ہے کہ لوگ عبادات پر آ جائے، لوگ نماز، روزہ، زکات، لیکن ان کے معاشرت، معاملات اسلامی نہ ہو. حالانکہ دین صرف عبادات نہیں ہے. آج ہم نے دین کو، عبادات کو دین سے لے کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی آزاد ہے. دکان جیسے چلاؤ، ملازمت جیسے کرو، زمیندارہ جیسے کرو، اخلاقات جیسے بھی ہو. حالانکہ ہمارا فقہ کا مشہور کتاب ہدایہ، اس کی شرح اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن حدیث سے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں. کتنے؟ اس میں سے عبادات کے صرف 48,000 ہے. کتنے؟ باقی 4,52,000 وہ معاملات، معاشرت ہے جس کو ہم دین بھی نہیں سمجھتے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہدایت کی 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ لوگ عبادات پر آ جائے. کس پر آ جائے؟
اس سے اگلی درجہ یہ کہ لوگوں کے معاملات معاشرات بھی اسلامی ہو جائے، یہ اس سے اگلے سطح ہے۔ میں اپنے طرح سے مثال دیتا ہوں، ایک پریمری کی تعلیم ہے، ایک میٹرک کی ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو، جیسے ڈبل ایم اے کیا، صحابہ نے ایمان میں ڈبل ایم اے کیا تھا، ہماری پریمری والا ایمان ہے۔ اور لوگ ہم سے شکایت کر رہے، تبلیغ بھی کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، تبلیغ اس بیچارے کی تو پریمری تعلیم ہے، انہوں نے جو محنت کی ہے اور ہدایت ان کو پریمری والی ملی ہے، ہم ان سے آگے تقاضا کرتا ہے۔ یہ آگے کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کے لیے آج جو ہماری ہدایت کا پہلا درجہ ہے، ایک مصروف آدمی اپنے کاروبار سے وہ وقت نکالتا ہے کہ اس کی دنیا کے کاموں پر چوٹ نہ آ جائے۔ اس کے کاموں پر دکاندار سیزن کو دیتے ہیں، اسکول ماسٹر چوٹیوں کو دیکھتے ہیں، سیزن میں نہیں نکلتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے اس وقت نکلتا ہے، کاروبار کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہے، ہر حال میں نکلتا نہیں۔ اس کا یہ فائدہ کہ عبادات ہو گئے، لیکن اس خروج سے ان کے معاملات وہ درجہ ہدایت کا نہیں کہ اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ ہر حال میں نکلے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، بالکل بڑوں کی بات ہے، جو ہر حال میں نکلے گا اس کی دین کے ہر بات پوری کرنے آسان ہوگی، حالات کو نہ دیکھے۔ اور قرآن کا حکم ہر حال میں نکل ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم، ہر حال جب دین کا تقاضا ہے تو ہماری جان چلی جائے، مال چلی جائے، پیچھے نہ دیکھو، آگے دیکھو۔ اللہ ہمیں اس درجے تک پہنچائے۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ یہ کہ لوگ عبادات پر آ جائے، وہ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات معاشرت اسلامی ہو جائے، تیسرا درجہ ہے کہ غیر مسلم اسلام۔ اس کے لیے ابھی ہم محنت کو بڑھانا ہے، جو ہم ابھی محنت کرتے ہیں یہ ہمارا پریمری والا تعلیم ہے، آگے محنت کرنا ہے، میٹرک تک پہنچنا ہے، پھر ایم اے تک پہنچنا ہے۔ ہاں کہ ہر حال میں دیکھو، زیادہ لوگ نہ ہو، بہت قیمتی بات ہے، اگر غور سے سنو مولانا یوسف رہے، ایک مٹھی پر جماعت 5 باتوں پر آ جائے تو ان کی دعاؤں پر اللہ پورے عالم میں انقلاب، پاکستان میں نہیں، پورے عالم کے حالات اللہ بدلیں گے۔ کتنے؟ ایک مٹھی پر جماعت، پھر کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے۔ اللہ کے لیے قابلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، محروم ہو گئی، صحابہ بت پرستوں کے اولاد ہے، اللہ نے چمکایا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے اس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا ہے۔ 5 باتیں کام کرنے، یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ مٹھی پر جماعت 5 باتوں پر، تو ان کی دعاؤں پر اللہ پورے عالم میں انقلاب آئے گا۔ یا اللہ ہم سب کو وہ کر دے، امین کہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مچھروں سے بھی دین کا کام لیا ہے۔ ایک جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ، ایک پہلی بات جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ۔ قرآن میں جو واقعات ہیں میرے پیارے بھائیوں، قرآن میں ولیوں کی باتیں نہیں، نبیوں کی باتیں ہیں، کیونکہ اس امت سے نبیوں کا کام لینا تھا۔ انبیاء کی کہانیاں قرآن میں سارے بیان کیے گئے ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہاں چھوڑا؟ کہاں چھوڑا ہے؟ ہاں، بیوی سے کس نیت پر گئے ہیں؟ قرآن میں ہے، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا تأتيكم بخبر أو أجد على النار هدى۔ بیوی سے کہا ادھر ٹھہر جاؤ، راستہ وہاں پہاڑ پر آ گئے، میں جا کر کے کوئی رہبر ملے گا یا سردی ہے آگ لے کر تم سی، وہاں اللہ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اتنی ضروری ہے، تمہاری بیوی جنگل میں چھوڑ دو، پہنچا دو۔ یہ نبی سے کروایا ہے، ہمیں سنا رہا ہے۔ وہاں چلا گیا ایک بہت بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا ہوں، ہزاروں طلباء کو رمضان میں تفسیر پڑھا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو 12 بیوی سے ملا، درمیان میں 40 سال گزر گئے۔ 40 دن کا چیلا نہیں تھا، نبی سے 40 سال کا چیلا لگایا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک گشت کیا ہے، ہندوستان برما تک آیا ہے، 13.5 سال لگے ہیں۔ بیوی کو کہاں چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہاں، قرآن کہتا ہے بواد غیر، زندگی کے کوئی وہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو قربانیاں کرو، میرے مسجد میں ایک آدمی آیا تھا،
محلے کا بیان لمبا کیا، لیکن وہ بیان مجھے اتنی پیاری لگی، اتنی پیاری او ہو، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے اس کی بیوی خدیجہ، نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے اولاد ان سے تھے سوائے ایک ماریا کاپتے سے ابراہیم بچہ چھوٹے، باقی 4 بیٹیاں اور 3 بچے، وہ تو خدیجہ سے. اصل زندگی جب تک یہ زندہ تھی نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی تھی. خدیجہ یہ جب دنیا سے جا رہی تھی، عجیب بات ہے، توجہ سنو، تو نبی علیہ السلام نے کہا خدیجہ جنت میں جاؤ گی تو وہاں اپنی سوکن کو میرا سلام پہنچ جاؤ. خبر پوچھو پڑھو اے ماں بنے تھا اے ماں سلام مرا سوا بن پیگن ہوئی پشتو والے. جب جنت میں جاؤ گی تو وہاں اپنی سوکن کو میرا سلام. وہ حیران ہو گئی کہ مجھ سے پہلے تو تمہاری دوسری کوئی شادی تھی نہیں. وہ فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی نے دین کے لیے قربانی کی، اللہ نے کیا دے دیا کہ قیامت میں نبی کے گھر میں رہے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیش کو قربان کر دیا. فرعون بادشاہ کی بیٹی تھی، کتنے عیش و عشرت، لیکن دین کے لیے قربانی کی، اسلام لایا. فرعون نے میخیں ٹونک لی. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن وامرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی الجنہ، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. قربانی سے انسان چمکتا ہے. فرعون اتنے بڑے ظالم کی بیوی اور جنت میں کہاں رہے گی؟ نبی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے گی. یہ قربانی نے پہنچایا. تو پہلی بات جب بھی نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ. دوسری جان کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بیٹھتے ہیں؟ فرعون جب مصر چھوڑ رہا تھا تو کتنا ڈرتا تھا، خائفا یترقب، وہ کھپتی مارا تھا تو پیچھے ورندے گرفتاری. لیکن اللہ بیچتے ہیں ان کے پاس جاؤ، جان پر جو بھی آ جائے. ہمیں جان محبوب ہے. تبلیغ کا تقاضا یہ دین کہ ہمیں جان کی قیمت نظر آ جائے. اللہ ہمیں ایسا کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان قیمتی ہے نہیں؟ بتاؤ. بخاری میں حدیث ہے وَلَوْ وُدِّدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ، ایک دفعہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری دل کی چاہیے کہ اللہ کی دین کے لیے میری جان چلی جائے، سر کاٹا جائے، پھر مجھ میں جان ڈالا جائے، پھر چلا جائے، پھر مجھ میں ڈال، پھر چلا جائے. ابھی پیر صاحب نے عصر کو بات کی. حضرت کنز المال میں ہے نبی علیہ السلام کا چچا امیر حمزہ سید الشہداء، اس کو جب شہید کیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، سینہ چیرا گیا، بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت برداشت نہیں کرے گی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا کو دفن نہ کروں، ایسے ہی چھوڑو تاکہ درندے اور پرندے ان کا گوشت نوچ لے. اور بھی قربانی، اور بھی قربانی. اس کو جو ہوا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش. میرے پیار یہ یقین کرو اگر دین چاہتے ہو اپنا جان مال لگاؤ. یہ بہت قیمتی بات ہے. ادھر ایک شیخ الحدیث نے کی، شیر بدر شاید نے ادھر شب جمعے کا بیان پیر صاحب نے چند سال پہلے دیا تھا. اس نے کہا تھا وہ جو سے سنو، نبی علیہ السلام دنیا جانے سے کے بعد مدینے کے قریب بستیاں مرتد ہو گئی. مدینے کے قریب بستیاں اسلام چھوڑ گئی. آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیوں اتنے. یہ وہ کہتے یہ وہ لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین کا تقاضا آتا تھا، وہ اپنی جان مال کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، لگانے کا جذبہ نہیں تھا. جان مال کو کیا کرتے تھے؟ بچانے. اسی نحوست میں اسی گناہ کے سزا اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا. دین پر لگانے اللہ نے دیا ہے دین کے لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ تو دین کے لیے کہ دین پر لگ جائے، جان لگ جائے. اور مولانا سعید احمد خان صاحب 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہے. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں جتنا بگاڑ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ بگاڑ ہے یا نہیں ہے؟ دن بدن بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا ہے. نہ جان لگتا ہے نہ مال لگتا ہے. مسلمان کا جان مال مرنے سے پہلے کی زندگی پر لگتا ہے، دین پر. سارے بگاڑو یہی ہے، مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا ہے. تو 5 بات ہے. جب بھی نکلنے کو کہا جائے جان کی
بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو چھوڑا، کاروبار کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ. اور پانچویں بات وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. اور یہ کسی سے اپنے وہ نہیں ہے کہ میں نے وقت لگایا مجھے بیان نہیں دیتا ہے مجھے مشورہ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کہ میں نے لوگوں کے لیے توڑا بھی. اللہ کرے کہ یہ پانچ باتیں ہم بھی آ جائے. اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں تبلیغ کا بنیاد یہ ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے. کیا صحیح ہو جائے؟ بنیاد یقین کہ ہمارے دل میں ہماری زندگی یہ سارے پریشانیاں اس سے ختم ہوئی. جب انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو راستے کے سارے حالات سنور جاتا ہے. جب اس کی تصور میں غیر کا تصور آتا ہے تو وہاں پریشانیاں. نبی کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ. میرے استاد بڑے ناراض ہوتے تھے کہ صحابی یا صحابیہ کا نام لے لو اور رضی اللہ تعالیٰ آدمی نہ پڑھے، یہ بہت نقصان کی بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم پر بڑا حق ہے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کس سے؟ عائشہ سے. 2210 حدیثیں یاد تھی. آدھا علم امت کو عائشہ صدیقہ سے پہنچا. بڑے بڑے صحابہ پردے میں اس سے مسائل پوچھتی تھی، بڑی عالمہ تھی. تو اس کے دل میں یہ تو بہت قیمتی بات ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہ میرا کیا پرواہ ہے، میرا تو ایسا خاون ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے. جیسے ایک عورت کہے میرا خاون تو 20 لاکھ تنہا لیتا ہے یا اتنی مارکیٹ ہے، میرا کیا پرواہ، اپنے آپ کو کچھ. یہ بات اللہ نے پسند نہیں. یہ بات اللہ نے کہ نبی کا شان تو اپنی جگہ ہے لیکن مشکل کو شاہ حاجت روا کون ہے؟ یقین کرو خدا پاک کی قسم. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب قسم کیا بات ہے. عائشہ صدیقہ پر ایسا امتحان آیا اسی اندر کہ تھوڑا سا وہ دل کے مائل ہونے کا کہ جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلا دو. غلط تہمت لگ گئی، غلط تہمت لگ گئی. ایسی تہمت کہ کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 مہینہ بغیر رونے کے اور کوئی کام نہیں تھے. نبی کی بھی وہ محبت ختم ہو گئی. اس کو پتہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے کہا میں باپ کے گھر جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام پہلے جب جاتی تھی تو پوچھتے تھے واپس کب آؤ گے. اس دفعہ پوچھا بھی نہیں دوست کو. لیکن جب باپ کے گھر چلی گئی تو ماں باپ رو رہے. کیوں روتے ہیں؟ تمہارے وجہ سے روتے ہیں. پھر اس کو رونا، اللہ ہمیں رونا نصیب کر. آج رونے والے تبلیغ میں بات کرنے والے زیادہ ہے لیکن رونے والے نہیں. آپ رکھ دو تشریف. رونے والی نہیں ہے. رونے والا رونا بہت دروازے کھول دیتا ہے. ہاں تو ایسا رویا پورا مہینہ. نبی علیہ السلام اس کے گھر میں آئے. اے عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کرو. یہ جل گئی کہ نبی بھی میرے بارے میں. تو اللہ نے نبی پر قرآن کے تو وہ کہنے لگی کہ میں کہنے لگی آبا یوسف جیسے صبر کروں گا. یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی کہ فصبر جمیل. اس میں نبی پر قرآن کی وحی نازل ہونے لگی سورہ نور. میرے ماں باپ ڈر گیا اگر قرآن میں اس کی غلطی ثابت ہوئی تو ہمارا ناک کٹ جائے گی. لیکن میں مطمئن تھی. لیکن اتنا نہیں کہ قرآن میرا قیامت تک صفائی بیان کرے گا. 2 رکوع میں سورہ نور میں عائشہ صدیقہ کی قیامت تک صفائی بیان کی جاتی. جنہوں نے تہمت لگائے ان کو 80 سے کوڑے لگایا جائے. تو جب نبی علیہ السلام وحی آئی اے عائشہ مبارک اللہ نے تمہاری صفائی بیان کر دی. کس نے بیان کی؟ تو ماں باپ نے کہا نبی علیہ السلام کے احترام کے لیے اٹھا. عجیب بات ہے. وہ کہنے لا احمدہ ولا احمدکما ولکن احمد اللہ. میں ہائی کورٹ کی احسان نہیں مانتا. سپریم کورٹ نے میرا فیصلہ حل کر دیا. اسی رب نے میرا فیصلہ حل کیا. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میرے پیارے برا اس کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں. یہ درخواست جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ایک رات ان کے سامنے گزارو غصے میں. خدا پاک کی قسم سب کل کو نتیجہ دیکھو کہ ہوتا یا نہیں. وہ بڑا کریم ذات ہے. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ڈیرہ غازی خان مرکز میں تھا. یہ رمضان 13 رمضان کو وہاں ہمارے دیوبند کے علماء کی ایک تفسیر تھی اور موضع القرآن کے حوالے سے کہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کافروں نے قید کر دیا. کس کو؟ عوف ابن مالک. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس کی ماں اس کے پیچھے مر رہی ہے. جوان بیٹے کو کافروں نے اٹھایا ہے زندہ. پتہ نہیں کتنی تکلیفوں میں جکڑا ہوا ہے قید میں. اور دوسرا ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی علاج کیا بتایا
فرمایا خود بھی اور بیوی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. مہینہ ڈیڑھ مہینہ پڑھتا. آدھی رات وہ رسیاں ٹوٹ گئی, تالے ٹوٹ گئے. آیا کہ تفسیر کے حوالے 4000 بکریوں کو وہاں ہانگتی ہوئی لے آیا. میں نے حساب لگایا اگر ایک بکری 20,000 ہوئی تو 8 کروڑ روپے ہو گئے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ یہ تمہاری لیے مال غنیمت ہے, ایک رات میں فیصلے کر سکتا ہے. اللہ اتنا کریم ہے. کسی کے دروازے پر نہ جاؤ, جب بھی اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کی باقی جلدی نہ کرو. مولانا ابراہیم دیولا رائے اہتمام فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے, ہارون علیہ السلام نے فرعون کو بد دعا کی ہے قرآن میں, ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ ومالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم قال قد اجیبت دعوتکما. یا اللہ ان کے مالوں کو ملیا میٹ کرے, ان کے دلوں کو. تصویر تو نہیں کھینچتا ہے, بیان کر, لیکن تصویر اچھا ہاں ملیا میٹ کر دو. تو اللہ نے فوراً دستخط کیا, قال تمہاری دعا قبول ہو گئی. لیکن مولانا ابراہیم بہت بڑے عالم دیولا, وہ فرماتے تھے ظہور 40 سال بعد ہوا ہے دعا کا. ظہور اس دعا کی یعنی جلدی نہیں کرنا چاہیے, دعا قبول ضرور ہوتی ہے, مانگنے میں کمی نہ کرو. ہمارے کوارٹ میں ایک بزرگ گزرے ہے, اللہ اس کو جنت دے, جان ببو, بڑا سخت بیان کرتے. جب بیان مرکز میں لوگ ڈرتے تھے کہ بم گزارے گا ادھر مرکز, کافی عرصہ دنیا سے. وہ کہتے تھے مانگنے والا بخیل ہے, دینے والا سخی ہے. مانگنے والا دینے والا سخی ہے, مانگتی نہیں ہے. رو رو کر اللہ کے پیچھے لگ جاؤ. ایک یقین بنانے کی محنت ہے وہ, دوسرا نبی کے سنت طریقے کو اپناؤ. اللہ کو بہت قریب ہونے کا مختصر راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنا ہے. اللہ ہمیں نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق. ابھی بھی پیر صاحب نے اثر سے کہا کہ تبلیغ کا مقصد اللہ کے دین کو لیے اپنے جان کو بے جان کرنا, دوسری بات سنتوں کو قائم کرنا, اس کو پائیدار کرنا اور دنیا میں پھیلانا. سنت طریقے دنیا میں پھیلاؤ. سنت طریقے رحمت ہے. ایک سنت گھر میں ہو بہت پریشانیاں دور ہوتی ہے. یہ صرف گھر میں سلام کی عادت کرو, تمہارا گھر دنیا میں جنت بن جائے گا. لیکن ہم سلام گھر میں ڈالتی نہیں ہے. بھی اپنے بچوں کا یہ عادت بناؤ. صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں, جب آدمی گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے, کہانی شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات کو, گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے. جب بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے, اس گھر میں لڑائی. اور ایک بالکل مظاہر حق مشکات کی شرح نے لکھا ہے کہ جو آدمی, ایک صحابی یا رسول اللہ گھر میں تنگی, خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے, معاش کی تنگی, فرمایا گھر میں جاؤ سلام درود شریف قل هو اللہ احد صورت, مشکل تو نہیں ہے. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ صحابی نے جو شروع کر دیا, فرمایا رسول اللہ مجھ پر رزق کی بارش برس گئی, رزق کی بارش برس گئی. یہ نبی کی بتائی ہوا ہے. کنز المال میں ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا جاتا ہے. نبی کی بتائی ہوئے طریقوں کو. اور تقی عثمانی صاحب محاسن اسلام رسالے میں وہ لکھتے ہیں کہ 90% روحانی بیماریاں, 50% جسمانی بیماریاں بیڈ روم سے پیدا ہوتی ہے. گھروں میں یہ عورتوں کو سکھاؤ, اللہم انی اعوذ بک من ایک سنت دعا میں اتنے اثر ہے. 90% روحانی بیماریاں, 50% روحانی بیماریاں, وسوسے آتا ہے, اور نماز میں خشوع خضوع نہیں, گناہ کی طرح جسمانی جنات ہے, جادو ہے, لڑائی, اس سب کا علاج یہ بیڈ روم کی دعا کا اہتمام کرنا ہے. بچوں کو بھی یاد کرواؤ, کریں گے سنت طریقوں میں اپنے